بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، باب الخیار کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم خیار الشرط کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم خیار نقد کو پڑھیں گے، جو کہ خیار شرط ہی کی ایک جزئی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم خیار شرط کا جو حکم ہے اس کو جانیں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِن شَرَعَ عَلَى أَنَّهُ إِن لَّمْ يَنقُضِ الثَّمَنَ إِلَى 3 أيام فَلَا بَيْعَ صَحَّ وَإِلَى 4 لَا فَإِن نَقَضَ في 3 جَازَ وإنما أدخل الفاء في قوله فإن شرع لأنه فرع مسألة خيار الشرط، لأن خيار الشرط إنما شرع ليدفع بالفسخ الضرر عن نفسه، سواء كان الضرر تأخير أداء الثمن أو غيره. فإذا كان الخيار لضرر التأخير من صور خيار الشرط فالتصريح به يكون من فروع خيار الشرط، وهذا الذي ذكر قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله خلافا لمحمد رحمه الله، فإنه يجوز في الأكثر، فهو جرى على أصله في التجويز في الأكثر، وأبو حنيفة رحمه الله جرى على أصله في عدم التجويز في الأكثر. أما أبو يوسف رحمه الله إنما لم يجوزها هنا جريا على القياس، وجوزه ثمة لأثر ابن عمر رضي الله عنهما فإنه جوزه إلى 2 شهرين. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے خیار نقد کو بیان کیا ہے۔ خیار نقد یہ خیار شرط ہی کی جزئی ہے، جس کو آگے آپ عبارت کے اندر بھی جان لیں گے، وہاں پر اس کی وضاحت آ جائے گی۔ یہاں خیار نقد سے متعلق 3 مباحث مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ خیار نقد کہتے کس کو ہے، دوسری خیار نقد کس کے لیے ثابت ہوتا ہے اور اس کا کیا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور تیسرا خیار نقد کی مدت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ خیار نقد کہتے کس کو ہیں۔ خیار نقد کہتے ہیں کہ خریدنے والا یہ کہے کہ اگر میں نے 3 دن کے اندر آپ کو ادائیگی نہ کی تو میری طرف سے یہ بیع ختم ہو جائے گی، یا بائع اس سے کہے کہ اگر آپ نے مجھے 3 دن کے اندر ادائیگی نہ کی تو یہ بیع ختم ہو جائے گی، تو اس کو خیار نقد کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر بائع یہ کہتا ہے کہ میں نے جو آپ سے ثمن لی ہے، اگر میں 3 دن کے اندر اندر آپ کو یہ ثمن واپس کر دیتا ہوں تو یہ ہماری بیع آپس میں ختم ہو جائے گی، تو یہ تمام صورتیں خیار نقد کہلاتی ہیں۔ اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ خیار نقد یہ بائع کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مشتری کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بائع کی صورت آپ کے سامنے واضح کر دی کہ بائع یہ کہے کہ اگر میں نے یہ ثمن جو آپ نے مجھے مبیع کے لیے دیا ہے واپس کر دیتا ہوں تو اس صورت کے اندر ہماری بیع ختم ہو جائے گی، تو یہ بائع کے لیے خیار نقد ہے۔ اور اگر مشتری کہتا ہے کہ میں نے اگر 3 دن کے اندر آپ کو ادائیگی نہ کی تو یہ بیع ہماری ختم ہو جائے گی، تو اس صورت کے اندر مشتری کو خیار نقد حاصل ہوا۔ اس خیار کا اثر دیکھیے یا اس کا میزہ دیکھیے کہ بقیہ خیارات کے اندر جو شخص خیار حاصل کرتا ہے اس کی منفعت ہوتی ہے، اس کو نفع پہنچتا ہے، جبکہ خیار نقد کے اندر اس کے برعکس ہے کہ خیار نقد کے اندر جس کے لیے خیار ہوتا ہے اس کی منفعت نہیں ہوتی، دوسرے شخص کی منفعت ہوتی ہے۔ اسی مثال سے بات سمجھ لیجئے کہ جو مشتری نے یہ کہا کہ اگر میں 3 دن کے اندر آپ کو ادائیگی نہ کر سکا تو ہماری بیع ختم ہے۔ اب یہ خیار مشتری کے لیے ہے، لیکن اس خیار کا جو اثر ظاہر ہوگا فسخ بیع کے ساتھ، اس کی منفعت یا اس کا نفع وہ بائع کو ہوگا۔ اس لیے کہ مشتری اگر 3 دن کے اندر ادائیگی نہیں کرتا تو وہ تاخیر کرے گا، ٹال مٹول کرے گا، اس ٹال مٹول سے تاخیر سے بائع کا نقصان ہوگا۔ تو خیار ثابت ہوا مشتری کے لیے، نفع حاصل ہوا بائع کو۔ ایسے ہی دوسری صورت میں بھی آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خیار بائع کے لیے ثابت ہوتا ہے لیکن نفع جو ہے وہ مشتری کو پہنچتا ہے۔ تو یہ اس خیار کا میزہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خیار نقد کی مدت کیا ہے۔ خیار نقد کی مدت یہ خیار شرط کی ہی طرح ہے کہ اگر مدت معلوم نہیں ہے تو بالاتفاق ناجائز ہے، اور اگر مدت معلوم ہے لیکن 3 دن سے کم یا 3 دن ہے تو اس صورت کے اندر شیخین کے نزدیک یہ درست ہے، اگر 3 دن سے زائد ہے تو شیخین کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 3 دن ہو یا زائد ہو بس معلوم ہو تو یہ جائز ہے، جیسے خیار شرط کے اندر تھا۔
تو یہ جو مختلف فی صورت ہے، اس کے اندر پہلے امام ابو یوسف اور امام محمد ایک قول پر جمع تھے، اب اس صورت کے اندر امام ابو حنیفہ اور امام یوسف تو ایک قول پر ہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ ان کی رائے مختلف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ آگے انشاءاللہ عبارت پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ تو عبارت دیکھیے، فَإِن شَرَعَ عَلَى أَنَّهُ، اگر اس نے خریدا اس شرط پر کہ وہ إِن لَمْ يَنْقُضِ الثَّمَنَ، ثمن ادا نہیں کرتا، إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 3 دن تک، فلا بیعات تو کوئی بیع نہیں ہوگی، یعنی ان دونوں کے درمیان یہ بیع قائم نہیں ہوگی، صحا تو یہ درست ہے، وإلى 4 لا، اور اگر 4 دن کی شرط لگائی جاتی ہے یا اس سے زائد کی تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ لیکن فإن نقض في الثلاث جاز، جیسے پہلے خیر شرط میں آپ نے پڑھا، اگر 3 دن کے اندر اندر وہ معاملے کو درست کر لیتے ہیں، مطلب خیار ختم کر دیتے ہیں، بیع تام ہو جاتی ہے، تو یہ درست ہے، جائز ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کا مذہب تھا۔ امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب وہ شرح کے اندر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ خیار نقد یہ خیار شرط ہی کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیے، وَإِنَّمَا أَدْخَلَ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ فَإِن شَرَعَ، فَإِن شَرَعَ کے اندر جو آپ کو ابتدا میں فا نظر آ رہی ہے، یہ فا اس لیے ہے کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ما قبل مسئلے کی ہی فرع ہے، اسی کا حصہ یا جز ہے، لِأَنَّهُ فَرْعُ مَسْأَلَةِ خِيَارِ الشَّرْطِ، اس لیے کہ یہ خیار نقد خیار شرط کے مسئلے کی ہی جزی ہے۔ لِأَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ إِنَّمَا شُرِعَ لِيَدْفَعَ بِالْفَسْخِ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ خیار شرط کو اس لیے مشروع قرار دیا گیا تاکہ جس کے لیے خیار ہے وہ اپنی ذات سے نقصان کو دور کرے، بالفسخ بیع کو فسخ کر کے، یعنی خیار کو استعمال کرتے ہوئے، سواء كان الضرر تاخیر اداء الثمن او غیرہ، چاہے یہ جو ضرر اور نقصان ہے یہ ثمن کی ادائیگی کے مؤخر ہونے کے اعتبار سے ہو یا کوئی اور صورت ہو، یعنی ثمن کی ادائیگی کی تاخیر کا نقصان یا کوئی اور نقصان ہو، ان نقصانات کو دور کرنے کے لیے خیار شرط تھا۔ تو جب خیار شرط کے اندر ثمن کی ادائیگی کی تاخیر کا ضرر بھی داخل ہے، دیگر نقصانات بھی داخل ہیں، تو خیار نقد بھی تو ادائے ثمن یعنی قیمت ادا کرنے کے اندر ٹال مٹول کرنے کا جو نقصان ہے، تاخیر کا جو نقصان ہے، اس کو بچانے کے لیے ہے، اس نقصان سے دور رکھنے کے لیے ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ خیار نقد وہ خیار شرط کی ہی جزی ہے، اس لیے کہ خیار نقد دفع ضرر تاخیر اداء الثمن کا ہی نام ہے۔ فإذا كان الخيار لضرر التاخیر، تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ تاخیر یعنی مؤخر کرنا ادائیگی کو، اس نقصان سے بچنا یہ خیار شرط کی ہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، فالتصریح به يكون من فروع خیار الشرط، تو جب اس کو صراحتاً ذکر کر دیا، یعنی فإن شرع على أنه، اس عبارت سے اس چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خیار شرط کی ہی فرع اور جزی ہے، اسی کا حصہ ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کو صراحتاً یہاں پر ذکر کر دیا۔ یہاں تک تو تھا کہ یہ جو خیار نقد ہے یہ خیار شرط کا ہی حصہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات ہے جو ہم نے کہا کہ اس صورت کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق ہے، اس کا بیان دیکھیے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَ، اور یہ جو اوپر ذکر کیا، قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، یعنی متن کے اندر جو عبارت ہے یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا مذہب ہے، ان کا قول ہے، خلاف لمحمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا یہ قول نہیں ہے۔ ان کا مذہب دیکھیے، فإنه يجوز في الأكثر، وہ 3 دن سے زائد کے اندر بھی جائز قرار دیتے ہیں، فهو جرى على اصله في التجويز في الأكثر، وہ اپنے اسی اصول پر قائم ہے جو ماقبل مسئلے کے اندر انہوں نے اکثر مدت یعنی 3 دن سے زائد مدت کے بارے میں کہا تھا، وہ جو اصول انہوں نے بیان کیا تھا، یعنی وہی دلائل جو پچھلے مسئلے کے اندر ذکر ہوئے ہیں وہ یہاں پر امام محمد رحمہ اللہ کے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی جرى على اصله، اپنے اصول پر ہی قائم ہے، فی عدم التجویز فی الاکثر، جو انہوں نے یہ رائے دی تھی، یہ قول ان کا تھا کہ زائد دنوں کے اندر خیار باقی رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی 3 دن زائد کی مدت نہیں رکھی جا سکتی،
اگر 3 دن سے زائد رکھی اور 3 دن کے اندر معاملہ درست کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اما ابو یوسف رحمہ اللہ، جہاں تک امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بات ہے، انما لم یجوزها هنا جریا علی القیاس، یہ جو خیار النقد کا مسئلہ ہے یہاں پر تو انہوں نے قیاس کی وجہ سے جائز نہیں قرار دیا، یعنی یہاں پر عدم جواز کا فتویٰ دیا قیاس کی وجہ سے، وجوزه ثمة، اور وہاں پر یعنی سابقہ مسئلے کے اندر جو انہوں نے جائز قرار دیا، لأثر ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی دلیل کی وجہ سے تھا، ان کی روایت کی وجہ سے تھا، فإنه جوزه إلى شهرين، کہ انہوں نے 2 ماہ تک خیار شرط کو جائز رکھا، یعنی اس کو درست قرار دیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام یوسف رحمہ اللہ کی جو رائے تبدیل ہوئی، یا یہاں پر جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ماقبل اس کے برعکس کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماقبل مسئلے کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت موجود تھی، تو اس روایت پر عمل کیا گیا، اس لیے کہ جب ایک مسئلے کے اندر نص آ جائے تو وہاں پر قیاس کو تو نہیں لے سکتے، لیکن اگر نص خلاف قیاس ہو تو پھر اس نص کو اسی مسئلے کے اندر منحصر رکھا جاتا ہے۔ تو ماقبل نص موجود تھا، وہاں پر نص پر عمل کیا، اس کے مطابق فتویٰ دیا، اور یہاں پر نص موجود نہیں ہے تو قیاس پر ہی باقی رہے۔ تو یہ امام یوسف رحمہ اللہ کے قول کے اندر فرق کی وجہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے خیار النقد کو پڑھا، اس کی کچھ مزید صورتیں یا مزید باتیں جانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔